بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ السَّفَرِ بَعْدَ الزَّوَالِ بخلاف ما کان قبلہ۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے شرائط صحت صوم۔ گزارش کی تھی کہ روزہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ روزہ اس سفر میں نہ ہو جو موجب قصر صلاۃ ہوتا ہے۔ تو گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی کہ اگر کوئی انسان زوال سے پہلے گھر سے نکل جائے اور زوال اس کو وطن میں نہ ہو اور باہر رہے، بے شک وہ وطن واپس بھی آ جائے لیکن زوال کے بعد آئے اور پوری مسافت کر کے آئے جو موجب قصر صلاۃ ہوتی ہے، اس کا وہ روزہ صحیح نہیں، قصر ہو جائے گا۔ ٹھیک، اسی سے مربوط ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن وہ گھر سے نکلتا ہے زوال کے بعد، یعنی وطن سے نکلتا ہے بعد زوال، تو ہم نے گزارش کی تھی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قبل زوال جائے گا تو روزہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر زوال وطن میں کر کے نکلتا ہے تو پھر وہ روزہ اس کا پورا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس پر ہمیں دلیل چاہیے کہ زوال کے بعد اگر جائے تو اس کا روزہ پورا ہے۔ ٹھیک، وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ السَّفَرِ بَعْدَ الزَّوَالِ، یہ جو کہا گیا کہ اگر وہ سفر کرتا ہے لیکن زوال کے بعد کرتا ہے تو روزہ صحیح ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بخلاف ما کان قبلہ، بخلاف اس کے کہ وہ قبل زوال کرتا ہے تو پھر وہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ فَهُوَ الرَّأْيُ الْمَشْهُورُ، مشہور علماء کا نظریہ یہی ہے۔ کیوں؟ لے صحیح ہے، اس لیے کہ ان کے پاس روایت صحیحہ موجود ہے عبید بن زرارہ کی۔ عبید بن زرارہ نے روایت کی ہے جو بلحاظ سند صحیح ہے، عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ الرجل یسافر فی شہر رمضان یصوم او یفطر۔ راوی نے سوال کیا کہ ایک شخص ماہ مبارک میں سفر کرتا ہے، وہ روزہ رکھے یا افطار کرے یعنی نہ رکھے؟ قال، معصوم علیہ السلام نے فرمایا ان خرج قبل زوال فلیفطر، کہ اگر وہ زوال سے پہلے نکل جاتا ہے تو پھر افطار کرے، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ، لیکن اگر زوال کے بعد نکلتا ہے تو روزہ رکھے۔ یہ ہے روایت صحیحہ، دلیل ہے نظریہ مشہور پر جو کہتے ہیں کہ بعد زوال اگر جائے گا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اِلَّا أَنَّ فِي مُقَابِلِهِ، پوری توجہ میری جان، یہ اور چیز ہے کہ آیا یہ شخص جو وطن سے جا رہا ہے اگر قبل زوال جائے تو روزہ اس کا صحیح نہیں ہے، یعنی قضا ہوگی، بعد زوال جائے تو صحیح ہے، آیا اس میں یہ شرط بھی ہے کہ رات کو، یعنی جس دن اس نے سفر کرنا ہے اس سے پہلی رات کو اس کا سفر کا ارادہ ہو تو قصر ہوگا، یا سفر کا ارادہ نہیں ہے، اچانک سفر کرنا پڑ گیا ہے لیکن ہے قبل زوال، پھر بھی اس کا روزہ قصر ہوگا؟ اس میں کیلو کال ہے۔ کیلو کال کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک روایت موثقہ موجود ہے جس میں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ رات کو اگر اس کا پروگرام ہوگا کہ میں نے صبح سفر پر جانا ہے
تو اس کا روزہ قصر ہوگا، اور اگر رات کو نہیں ہے تو پھر حکم مختلف ہے۔ یہ روایت پڑھتے ہیں پھر نتیجہ نکالتے ہیں۔ إِلَّا أَنَّ فِي مُقَابِلِهِ، اب ایک روایت تو آگئی، یہ روایت صحیحہ کہ جس میں ہم نے فرما دیا کہ اگر وہ قبل زوال نکلتا ہے تو افطار کرے گا، بعد زوال نکلتا ہے تو پورا کرے گا، رات کو اس کی نیت تھی سفر بجانے کی، نہیں تھی، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں ایک اور روایت ہے، وہ روایت موثقہ ہے علی ابن یقطین کی، عن ابی الحسن موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ الرجل یسافر فی شہر رمضان ایفطر فی منزلہ، کہ اگر ایک شخص ماہ مبارک رمضان میں سفر کرتا ہے تو کیا جب وہ گھر سے نکلے گا افطار کر دے گا؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، اس روایت کے مطابق امام نے فرمایا، ان حدث نفسہ فی اللیل بالسفر، اگر رات کو اس نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، یعنی رات کو ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے سفر کرنا ہے کل، افطر اذا خرج من منزلہ، تو جب بھی اپنے گھر سے نکل جائے گا، یعنی حد ترخص کراس کرے گا تو افطار کر دے گا۔ وَإِن لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَ، لیکن اگر رات کو اس کا پروگرام نہیں تھا، اس کا کوئی قصد نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، بدا لہو فی سفر فی یومہ، اور اسی دن اچانک اس کا پروگرام بن گیا کہ نہیں میں نے جانا ہے، فرمایا اتم صومہ، وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ اب وغیرہ الدال علی اعتبار تبییت النیہ، اب یہ روایت چند ایک اور بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ روزہ تب قصر ہوگا، کیا؟ تبییت النیہ، کہ اگر رات اس نے نیت کے ساتھ گزاری ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی رات کو نیت ہو کہ کل سفر پر جاؤں گا تو روزہ قصر ہے، اور اگر رات کو اس کا ارادہ نہیں ہے تو صبح اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں وَبِاسْتِقْرَارِ التَّعَارُض، اول تو ایک موثقہ ہے، ایک صحیح ہے۔ بہرحال اگر ہم کہیں کہ نہیں جناب ان میں تعارض موجود ہے، دونوں حجت ہیں، دونوں قابل قبول ہیں، اگر یہ کہیں تو یمکن ترجیح الاول، ہم کہیں کہ نہیں، صحیح زرارہ کو ترجیح ہے موثقہ علی بن یقطین پر۔ کیوں؟ لمخالفتہ للتقیہ، چونکہ وہ مخالف تقیہ ہے، اور محدث بحرانی صاحب حدائق خلاف تقیہ ہونے کو بھی مرجحات میں سے قرار دیتے ہیں، تو پس جب اس کے ساتھ مرجح ہو جائے گا تو وہ قابل قبول ہوگی۔ وَبِذَلِكَ يَثْبُتُ الرَّأْيُ الْمَشْهُورُ، لہذا جو مشہور کا نظریہ ہے کہ چاہے رات کو نیت ہو صبح سفر پر جانے کی یا نہ ہو، اگر قبل زوال جائے گا تو روزہ قصر ہے، بس ان کا وہ نظریہ اس حدیث صحیحہ کی بنیاد پر ثابت ہو جائے گا۔ خوب، اما المسافر العائد الی وطنہ، ایک شخص سفر پر تھا اور اب وہ سفر سے اپنے وطن میں واپس آیا ہے، تو اس میں نظریہ مشہور تفصیل کا ہے کہ اگر وہ قبل زوال وطن پہنچ جاتا ہے اور صبح صادق سے وطن پہنچنے تک کوئی کسی مفطر کا ارتکاب بھی نہیں کیا، پھر وہ روزہ رکھے گا، لیکن اگر وہ بعد زوال پہنچتا ہے پھر وہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، وہ قضا کرے گا۔ اچھا، لیکن جب تک وہ اپنے وطن میں نہیں پہنچا تھا، سفر سے آ رہا ہے، ابھی حد ترخص میں نہیں پہنچا اور زوال بھی نہیں ہوا، زوال سے پہلے پہنچ بھی سکتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں اس کی مرضی ہے، اگر راستے میں کھا پی لیتا ہے تو چونکہ مسافر ہے اس کے لیے جائز ہے، لہذا جب وطن آئے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ راستے میں کچھ نہیں کھاتا اس بنیاد پر کہ میں زوال سے پہلے وطن پہنچ جاؤں گا، وہاں جا کے روزے کی نیت کر لوں گا، یہ اختیار اس کا اپنا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں۔
اما المسافر العائد الی وطن، جو ہے مسافر لیکن اب اپنے وطن کو لوٹ رہا ہے، فالمشہور التفصیل فیہ بین قدومہ قبل الزوال، اب اس میں تفصیل ہے کیا، اگر وہ وطن پہنچتا ہے زوال سے پہلے فعلیہ الصوم، تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا، لیکن ان لم یکن قد افطرا، اگر اس نے راستے میں یعنی صبح صادق سے لے کر وطن پہنچنے تک راستے میں افطار نہ کیا ہو، یعنی کوئی مفطر صوم انجام نہ دیا ہو تو۔ وما بعدہ، لیکن اگر وہ آتا ہے زوال کے بعد، فلیس لہ، پھر اس کا وہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لموثق، اب ہمارے پاس روایت موثقہ ہے ابو بصیر کی، وہ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں سألتہ عن الرجل یقدم من سفر فی شہر رمضان، میں نے سوال کیا امام سے کہ ایک شخص ماہ مبارک میں سفر سے واپس آ رہا ہے، فرمایا ان قادما قبل زوال الشمس، اگر تو وطن آ جاتا ہے زوال آفتاب سے پہلے، فعلیہ صیام ذلک اليوم، پھر تو اس پر اس دن کے روزے ہوں گے، ویعتد بہ، اور وہ پورا کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب یہ شرط ہوگی نا کہ اگر وہ زوال سے پہلے آتا ہے، اس کا مطلب زوال کے بعد ہے تو پھر اس پر وہ حکم نہیں، وہ روزہ صحیح نہیں۔ خوب، البتہ ہوا قبل وصول الی وطنہ بالخیار، جیسے میں نے گزارش کی پہلے آپ کو، سفر سے وطن کی طرف روانہ ہے، پتہ بھی ہے کہ زوال سے پہلے پہنچ جاؤں گا، لیکن جب تک حد ترخص پر نہیں پہنچا اس کو اختیار ہے، چاہے تو بے شک راستے میں کوئی چائے پانی کھا پی لے، ظاہر ہے جب کھا پی لے گا وہ زوال سے پہلے بھی آئے گا تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اور چاہے تو کچھ نہ کھائے اس نیت سے کہ انشاءاللہ میں وطن پہنچ جاؤں گا وہ زوال سے پہلے، اور وہاں جا کے نیت کر لوں گا، یہ اختیار اس کے اپنے پاس ہے۔ قبل الوصول الی وطن ہی، لیکن جب تک وطن نہیں پہنچتا، ابھی سفر میں ہے، واپس آ رہا ہے لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے، بالخیار اس کو اختیار ہے، چاہے تو کچھ کھائے پیے چاہے تو کچھ نہ کھائے پیے، یعنی کوئی مفطر انجام دے یا نہ دے۔ کیوں؟ یہ اختیار کہاں سے ہے؟ لصحیح محمد بن مسلم، روایت صحیح ہے محمد بن مسلم کہتے ہیں سألت ابا جعفر علیہ السلام، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، عن الرجل، اس شخص کے بارے میں کہ یقدم من سفر فی شہر رمضان، جو ماہ مبارک رمضان میں سفر سے آ رہا ہے، فیدخل اہلہ، اور وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، حینا یصبح، جب صبح ہو رہی ہو، او ارتفاع النہار، یا مثلا دن چڑھ چکا ہو کافی۔ امام نے فرمایا اذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل اہلہ، اگر صبح صادق ہو جائے، ہوا خارج، یعنی وہ وطن میں نہیں ہے، حد ترخص سے باہر ہے، اپنے گھر نہیں آیا، فہو بالخیار، اس کو اختیار ہے، انشاء و انشاء صاما و انشاء افطرا۔ مراد کیا ہے کہ چاہے تو روزہ رکھنا، مراد کیا کہ اگر اس کا دل چاہے تو وہ کچھ نہ کھائے پیے تاکہ وطن پہنچ کر وہ روزے کی نیت کر لے زوال سے پہلے، اور اگر چاہے تو بے شک وہ کھا پی لے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ شرائط صحت صوم میں ایک اور شرط بیان ہوئی تھی کہ جو شخص ہے تو سفر میں لیکن وہاں پہنچ جائے جہاں اس کا 10 دن رہنے کا ارادہ ہے، اور پہنچے بھی زوال سے پہلے، تو اس کا وہ روزہ صحیح ہے۔ ایک بندہ باہر سے آیا، شہر میں پہنچا، وہ وطن نہیں ہے لیکن وہاں اس نے 10 دن قیام کرنا ہے، پہنچا بھی زوال سے پہلے ہے، 10 دن قیام کا ارادہ بھی ہے، اس کا وہ روزہ صحیح ہے، چونکہ وہ حکم وطن میں ہے۔ اما داخل بلدن، کہ اگر ایک شخص ایسے شہر میں پہنچ جائے کہ یعزم فیہ علی الاقامہ، کہ جو عزم رکھتا ہے کہ وہاں اس نے 10 دن یا 10 سے زیادہ دن رہنا ہے، فعلیہ صوم، اس پر روزہ واجب ہے،
ان وصلہ قبل الفجر، اگر وہ طلوع صبح سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وَلَهُ ذَلِكَ إِنْ وَصَلَهُ قَبْلَ زوال، بلکہ وہ روزہ اس پر ہے کیا اگر وہ زوال سے پہلے بھی پہنچتا ہے تو بھی آپشن ہے، یعنی کہ راستے میں کسی مفطر کو انجام نہیں دیا اور وہاں وہ پہنچ گیا، ظاہر صبح سے پہنچے گا تو پھر وہ روزہ رکھے رکھنا ہے، اگر صبح کے بعد اور زوال سے پہلے پہنچتا ہے، اگر راستے میں کوئی مفطر انجام نہ دے تو روزہ بچ سکتا ہے، انجام دے گا تو نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لصحیح محمد بن مسلم، روایت صحیح ہے محمد بن مسلم ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اچھا جی، فرمایا فَإِذَا دَخَلَ عَرَضًا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اگر ایک شخص ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے طلوع صبح صادق سے پہلے کہ ہوا یرید الاقامت بہا، جہاں اس کا رہنے کا پروگرام ہے 10 دن یا اس سے زائد کا، فعلیہ صوم ذلک اليوم، تو اس شخص پر اس دن کا روزہ واجب ہے، چونکہ ظاہر طلوع صبح صادق سے پہلے پہنچا ہے، صبح صادق اس کو وہاں ہو رہی ہے اور اس کا قیام کا ارادہ بھی ہے، لہذا اس پر اس دن کا روزہ واجب ہے۔ وَإِن دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، لیکن اگر وہ پہنچتا ہے طلوع فجر کے بعد فَلَا صِيَامَ، پھر نہ، وَإِن شَاءَ صَامَ، اور اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی مراد کیا، وہ چاہے رکھے چاہے رکھے۔ لیکن فرماتے ہیں لیکن المشہور وجوب الصوم علیہ، لیکن مشہور فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ اگر وہ زوال سے پہلے پہنچتا ہے، کسی مفطر کا بھی اس نے انجام نہیں دیا، تو فرماتے ہیں اس پر اس کا روزہ واجب ہے، متا واصل قبل زوال بدون فرق بین ما قبل الفجر وما بعدہ، اب وہ چاہے صبح سے پہلے پہنچے صادق سے یا صبح صادق کے بعد۔ آیت اللہ روانی فرماتے ہیں الاحتیاط یقتضی ذلک، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے وہ صبح صادق سے پہلے جائے چاہے صبح صادق کے بعد جائے اور زوال سے پہلے اس دن کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ لأن بہی یحصل، چونکہ اگر روزہ رکھے گا تو ایک تو مشہور کی مخالفت سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور روایت صحیحہ کی مخالفت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحت روزہ کے لیے ایک شرط اور تھی، وہ کیا کہ روزہ تب صحیح ہے کہ اگر کوئی مضر بیماری اس کو نہ ہو، یعنی ایسی بیماری اس کو نہ ہو جو اس کے لیے ضرر رساں ہو۔ دلیل آیت مجیدہ وَأَمَّا اعتبار عدم المرض، کہ صحت روزہ کے لیے بیمار نہ ہونا شرط ہے۔ آیت مجیدہ کل مکمل ہم نے پڑھی جس میں تھا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، آیت مجیدہ واضح ہے کہ بیمار پر روزہ نہیں ہے اور روایات بھی واضح ہیں۔ خوب، اما اعتبار استلزام ہی لضرر، ہم نے کہا تھا مرض ایسی جو مضر ہو، یعنی ہر بیماری نہ، ایسی بیماری جو ضرر رساں ہو کہ جس کی روزہ رکھنے سے اس کو ضرر ہو، تکلیف ہو، یہ مرض جو مستلزم ضرر ہو، اس کی دلیل فالانصراف الیہ، ایک تو انصراف، جب ہم کہتے ہیں وہ روزہ کیوں نہیں رکھتا جی وہ بیمار ہے، تو انصراف کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنا مستلزم ضرر ہے۔ ظاہر ہے ہر بیماری تو روزے کے سقوط کا سبب نہیں بن سکتی، انصراف یعنی ایسی بیماری یقیناً مراد ہوتی ہے کہ جو باعث ضرر۔ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ فِي مِثْلِهِ، اور پھر اس کی صراحت بھی آئی ہے، روایت صحیح ہے محمد بن مسلم، وہ کہتا ہے قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ما حد المریض اذا نکح من الصیام، کہ جو بندہ روزوں سے کمزور ہو اس مریض کی حد کیا ہے، یعنی کتنا کمزور ہو تو ہم کہیں کہ یہ بندہ روزہ نہ رکھے، اس بیمار کی حد کیا ہے؟ امام نے فرمایا
ذالک الیہ، یہ اس کی اپنی طرف محول، یعنی کیا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہوا عالم بنفسہ، وہ خود بہتر جانتا ہے. اذا قویا، جب وہ اپنا قوی سمجھے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، فلیصم، روزہ رکھے. یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ آیا اس میں، اس بیمار میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے. یہ کسی اور نے نہیں بتانا. ہو اما کفایت الخوف لحرازہ، پوری توجہ. ایک دفعہ ہے کہ انسان کو یقین ہے، ایک دفعہ ہے کہ خوف ہے کہ اگر اس بیماری میں روزہ رکھوں گا تو مجھے خوف ہے ضرر کا کہ کہیں یہ بیماری میری شدید نہ ہو جائے، سخت نہ ہو جائے، طولانی نہ ہو جائے. خوف ہے اس کا، تو اس خوف بھی کافی ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہو؟ فرماتے ہیں وجہ واضح ہے. فَلِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ عُقَلَائِيٌّ فِي بَابِ تَشْخِيصِ ضرر. عقلائے عالم کا طریقہ کار کیا ہے؟ عقلائے عالم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ضرر کا خوف ہو وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جب تک وہ ضرر اٹھا نہ لیں اجتناب نہیں کرتے. جہاں بھی عقلاء کو خوف ضرر ہو، ان کو خوف ہو کہ شاید مجھے ضرر ہو، وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں. یہ عقلاء کا طریقہ ہے. وَلَمْ يَرْضَ الشَّرْعُ عَنْهُ، اور شارع نے بھی اس طریقے سے کوئی روکا. عقلاء عالم خوف ضرر کی بنیاد پر کسی شے سے اجتناب کرتے ہیں. شارع نے بھی یہ کہا نہیں ہے کہ نہیں خوف کی وجہ سے اجتناب نہ کیا کرو، نہ شارع نے ہی روکا. لہذا فَهُوَ حُجَّةٌ، پس یہی ہمارے لیے حجت ہے کہ ایک عقلاء کا انداز ہے، طریقہ کار ہے. شارع نے بھی اس عقلائی انداز سے روکا نہیں ہے، بس یہی حجت کے لیے کافی ہے. تو اس کو بھی تو خوف ہے، لہذا کافی ہے. مضافاً الی التصریح بفی صحیح حریر، پھر روایت صحیح حریر موجود ہے ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. روایت میں ہے کہ الصائم اذا خاف علی عینیہ من الرمد افطرا، کہ اگر کوئی روزہ دار اپنی آنکھوں پر خوف کھائے من الرمد، کہ آشوب چشم کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کو درد شروع ہو جائے گا، فلاں خوف کھائے، اس وجہ سے افطرا، وہ افطار کر دے، روزہ نہ رکھے. اب یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ بھئی آنکھوں کی بیماری ہو اور آنکھوں کے درد کا اس کو مسئلہ ہو تو افطار کر سکتا ہے، کسی اور کا نہیں، بلکہ یہ ایک شاہد ہے. شاہد سے مراد یہی ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو کسی بھی بیماری کا خوف ہو تو بس وہ افطار کر سکتا ہے. لا تحتمل خصوصیت للمور، یہ نہیں ہے کہ یہ فقط آنکھوں کے بارے میں یہ حکم ہے بیماری کا اور باقیوں کا نہیں. نا، ایسا کچھ نہیں، یہ ایک محل شاہد ہے. آخری بات ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی حکیم حاذق، اگر کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ بھائی تیرا روزہ رکھنا تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کا یہ قول حجت ہے. بات سمجھے نا؟ ہاں، اگر انسان کو پتہ یقین ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب اشتباہ کر رہے ہیں، پھر نہیں، اپنے علم کے خلاف دوسرے نہیں کریں، علم کی حجت ذاتی ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کے کہہ کے خلاف علم نہ ہو، پھر اس پر لازم ہے کہ ایسا ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے، جو متخصص ہے، اس کی بات پر. وَأَمَّا حُجِّيَّةُ قَوْلِ الطَّبِيبِ الْحَاذِقِ الثِّقَةِ، کہ اگر ایک طبیب حاذق یعنی ایک ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے کسی بیماری کا، قابل اعتماد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ روزہ تیرے لیے مثلا نقصان دہ ہے، اس کا قول حجت ہے، اس کی بات کو ماننی ہوگی، روزہ نہ رکھے. دلیل لِأَنَّهُ طَرِيقٌ عُقَلَاءِ، عقلاء عالم کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب بھی کسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ
جب بھی ان کو کوئی بات کرتا ہے وکلائے عالم اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ چونکہ کس لیے؟ چونکہ یہ بندہ اس فن کا، اس دنیا کا، اس چیز کا ماہر ہے، تو جو ماہر جو کہتا ہے وکلاء اس کو مانتے ہیں۔ یہ بھی تو بیماریوں کا ماہر ہے، یہ بھی اسپیشلسٹ ہے۔ لا رد علی، شارع نے وکلائے عالم کے اس انداز کو اس طریقے سے روکا بھی کہ وکلاء کسی بھی شے میں ماہر کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، مانتے ہیں۔ شارع نے بھی اسے روکا نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے شارع کو بھی یہ طریقہ کار پسند ہے، یہ قبول ہے، یہ حجت ہے۔ فَيَلْزَمُ الْأَخْذُ بِهِ، لہٰذا اس پر عمل کرنا ہوگا، چاہے تمہیں وثوق، اطمینان حاصل نہ بھی ہو۔ ہاں، ما حصول العلم بخطہ او الاطمینان، لیکن اگر آپ کو اس متخصص کے نظریے کے خلاف علم حاصل ہو جائے، علم یعنی یقین ہو جائے کہ یہ بندہ خطا پر ہے، یا اطمینان ہو جائے، تو ظاہر علم کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، پھر فلا حجیت اللہ، پھر اس کی بات حجت نہیں ہے۔ لأنه كسائر الحجج المجمولۃ حالت شک، شک کی صورت میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حجت ہوتی ہیں، لیکن جب ہمیں علم ہو جائے اس حجت کے خلاف تو حجت کی حجیت ظنی ہوتی ہے، علم کی حجیت ذاتی ہے، تو پھر وہ حجت نہیں رہتی، چونکہ ہمارا علم اس کے خلاف ہے۔ پس وَبِهَذَا يَتَّضِحُ، اب فرماتے ہیں ایک اور نقطہ بھی یہاں سے پتہ چل گیا کہ ان الحجت فی باب المرض، کہ بیماری کے حوالے سے کب روزہ رکھنا صحیح ہے کب نہیں ہے، اس وقت حجت دو چیزیں ہیں، اما الخوف الوجدانی من الضرر، یا انسان کو خود اندرونی خوف ہے کہ یہ روزہ مجھے ضرر دے گا، وہ بھی حجت ہے، او قول الطبیب الحاضر، یا طبیب حاضر کسی متخصص اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا قول بھی اس کے لیے حجت ہے۔ ھذا وقد یقید الخوف، البتہ بعض کہتے ہیں کہ یہ خوف جو انسان کو اپنا اندر خوف ہے کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا، یہ خوف کہاں سے ہے؟ اذا کان ناشئا من منشأ وکلائی، اس کی خوف کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی نا، اگر اس خوف کا منشا کو منشأ وکلائی ہو، کوئی سبب وکلائی ہو، کیا کہ یہی چیز مجھے نہیں کسی اور کو ہوتی تو بھی اس کو اس کے ضرر کا خوف ہوتا، بعض کہتے ہیں کہ اس قسم کا خوف جو ہے حجت ہے، بے اعتبار اعتراف النص المتقدم، اس لیے کہ اس خوف سے مراد یہی خوف ہے، اذا خاف علیہ، یعنی کیا کہ اگر میری بجائے کوئی اور ہوتا تو اس کو بھی یہی ہوتا، یہاں بھی یہی ہے۔ وعدم اقتداء سیرت الوکلاء اکثر من ذلک، اور سیرت وکلاء بھی اسی کو تقاضا کرتے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے کہ ایک ایسا سبب ہو کہ اگر یہ مجھے نہ ہوتا کسی اور کو ہوتا، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، وہ بھی ضرر کا ان کو خوف بھی ہوتا کہ شاید روزہ ضرر ہے، بس اگر ایسا منشا ہے تو یہی اس کے لیے حجت ہے، اس دن اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔